حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. بدر کے میدان میں جو پہلے 3 بندے نکلے ان میں ایک حضرت علی ہے، ایک حضرت حمزہ ہے، ایک حضرت ابو عبیدہ ہے، اور حضرت علی نے پہلے وار میں اپنے مقابل کو زمین پہ پچھاڑ کے رکھ دیا. تو علی کی تو تربیت ہی ایسی ہے، اس لیے آپ پہلا وار مرحب پہ کیا جو اتنی بڑکیں مار رہا تھا، اور 1600 مسلمان میدان میں منظر دیکھ رہے. اللہ اور اس کے رسول کی تائید ان کے ساتھ ہے. حضرت علی مرتضیٰ نے تلوار ماری، اس کے سر سے لگی اور سر کو چیرتی ہوئی اس کے دانتوں کو چیر کر نیچے نکل گئی. ایک لفظ زمین پہ گرا اور ساتھ ہی نعرے تکبیر لگا اور پورا قبر اللہ کی بڑائی کے نعروں سے گونج اٹھا. میں نے پوچھا حضرت علی سے نعرے تکبیر کیوں بلند کیا ہے؟ کہا تمہارے عقیدے کو درست کرنے کے لیے کہ کئی دن تک مسلمان جو آتے رہے ان سے تو فتح نہیں ہوا. ممکن ہے میرے اس ہاتھ کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھے یہ علی کی طاقت ہے، یہ علی کا کمال ہے. علی کوئی خدا نہ خواستہ ما فوق الفطرت طاقت ہے، تو کہیں وہ مجھے خدا نہ سمجھ بیٹھے. اس لیے میں نعرے تکبیر بلند کر کے اللہ کا نام لے کر بتا رہا ہوں کہ کوئی شبے میں نہ رہے. علی کا ہے لیکن مدد کس کی ہے؟ مددگار کون ہے؟ کہا عقیدے کو کلیئر رکھنا ہے تم نے. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ جب مردے کو یوں پرندے کے وجود جو مٹی سے بنے اس میں یوں پھونک مارتے ہیں وہ یکدم فضا میں اڑتا ہے. کرسچنوں کے کئی گروہ نے سمجھا عیسیٰ تو خدا. عیسیٰ کہتے ہیں میں یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، میری تو پھونک ہے لیکن اس میں زندگی ڈالنے والا کون ہے؟ کہا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے ممکن ہے کوئی کہے یا علی مدد، کہ علی مشکل میں مدد کر سکتا ہے، کہ خیبر میں اس نے یہ قلعہ فتح کیا، خیبر کا در توڑا ہے اور کئی من کے دروازے کو اٹھا کے پھینکا ہے اور ایک راستہ خیبر میں ہموار ہوا ہے. اس لیے علی نے فوراً نعرے تکبیر بلند کر کے لوگوں کو اللہ متوجہ کیا اور یہ بتایا ہے کہ ہاتھ علی کا ہے لیکن حکم کس کا چل رہا ہے؟ یہ رات ہی کو انتخاب ہو گیا تھا جب نبی نے فرمایا کل ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اس لیے میں عرض کرتا ہوں ہر مشکل میں ہر ایک کی مدد کرنے والا کون ہے؟ تو صرف اور صرف یا اللہ مدد مسلمان کو کہنا چاہیے. علی بھی مشکل میں اللہ سے مدد مانگتے تھے، حضرت علی بھی، حضرت عباس بھی، حضرت ابو بکر و عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حتیٰ کہ میرے نبی بھی. ایک عورت آئی میرے نبی کے پاس، انہوں نے آ کر کوئی بات کی، مطلب سائل آیا، اس نے آ کر کوئی بات کی، بس اس نے پھر اچانک جملہ بولا ایک جملے میں بات کرتے ہوئے کہ اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے تو یہ کام ایسے ہوگا. آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہ کہو اللہ اور اس کا رسول چاہے بلکہ یہ کہو کہ اللہ چاہے، اس لیے کہ اس کی مشیت سے کام ہوگا، میری مشیت کا مسئلہ نہیں ہے. میں نہ بھی چاہوں اور اللہ چاہے تو مسئلہ حل ہونا ہے، اور اگر میں چاہوں اور اللہ نہ چاہے تو ہونا وہ ہے جو اللہ چاہے گا. تو نبی عقیدہ واضح کر کے اس صحابی کو بتا رہے ہیں کہ اس کائنات کا پورا اختیار تنہا ایک ذات کے پاس ہے، وہ جو چاہے کرنے پہ قادر ہے. اس عظیم ذات کا نام کیا ہے؟ اور قرآن کریم کہہ رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر کون ہے؟ ایک اللہ ہے. بس جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے صحابی کی شان گھٹتی نہیں، صحابی کی شان بڑھتی ہے. جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی محبت میں کہا تھا عیسیٰ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، ایسی پاور تو کسی انسان میں نہیں کہ یہ پھونک مارتے ہیں تو نبینا ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو نظر آنے لگ جاتا ہے، جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو بیماری ختم ہو جاتی ہے، یہ پھونک مارتے ہیں تو پرندہ فضا میں اڑنے لگ جاتا ہے، روح بھی پڑ جاتی ہے. اس لیے یہ خدا ہو سکتا ہے بندہ نہیں. لیکن اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، یعنی عیسیٰ بھی ہے، روح القدس اور خدا مل کے یہ 3 مل کر ایک خدا بنتا ہے. تو خدا کے 3 حصے ہیں جن میں ایک عیسیٰ ہے.
है। अल्लाह कहते हैं जिन्होंने ये कहा वो लोग तो काफिर हो गए। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, और अल्लाह कहता है वो लोग भी काफिर हो गए जिन्होंने कहा मरियम का बेटा मसीह खुद खुदा है। अल्लाह कहता है वो भी काफिर हो गए। अब उनको फर्क कहां से लगा कि वो एक ऐसा काम ईसा ने किया जो काम बरह रास्त अल्लाह करता है, उन्होंने कहा ये खुदा हो सकता है। अल्लाह ये नहीं कहते कि ईसा की मोहब्बत में है इसलिए मैं बख्श दूंगा, बल्कि ये वो मोहब्बत है जिसके अल्लाह का हक मुतासिर हुआ, अल्लाह की तौहीद पे ज़रब लगी है। अल्लाह ने इस मोहब्बत को फना कर दिया और उन लोगों को गैर मुस्लिम कुरान करीम में करार दिया है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दुनिया में जो करामतें ज़ाहिर हो रही हैं या नबियों के हाथों पे जो हुए, हाथ वली का होता है, हाथ नबी का होता है, लेकिन इन सब के पीछे हुक्म किसका चल रहा होता है? हमेशा नजर पीछे मुसब्बिबुल असबाब पे होनी चाहिए।